السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل عام أنتم بالخير والشفاء والكرم الله ورزقه وفضله، بكل سنة وأنتم بالخير والعافية. أهلا وسهلا، مرحبا بكم يا أيها الإخوان المسلمين المؤمنين والمؤمنات العالمين. سبحانك ربنا عزة عما يصفون، والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي لا يضره ما اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع مجيب الدعوة الداعي عليم خبير قادر على كل شيء قدیر. تمام اہل اسلام، اخوان، خواتین و حضرات، تمام اہل وطن الجمہوریہ مملکت اسلامی الپاکستان، فی الاخوان العرب والعجم، فی الكل بلاد المسلمین العالمین، اہلا وسہلا مرحبا بکم. کل عام وانتم بالخیر والعافیہ والشفاء والکرم ونصر من اللہ والفتح قریب ونصر من اللہ فتح مبین انشاءاللہ تعالی بالعافیہ بالامن والآم بالقوة بالصدق بالنیات والاعمال الصالحہ من توفیق رب ذو الجلال والاکرام والحمد للہ رب العالمین. هذا يوم العاشوراء الأول، شهر المقدس العالي، سنة 1443 بفضل الله تعالى ومن كرم الله تعالى سبحان والحمد لله وبحمده وسبحان الله العظيم. سبحانك وربنا رب العالمين رب ذو العرش العظيم، والسلام على المرسلين وعلى شهداء دين الإسلام المقربين وعلى آلهم وآبائهم وأحبائهم وجنودهم بكل مكان وكل حال برحمة الله تعالى دائما وأبدا. اللهم صل وسلم بارك على سيدنا ومولانا وحبيبنا وحبيبكم وحبيب الله رب ذو العرش العظيم وحبيب الأنبياء والمرسلين إمام الأنبياء والمرسلين محمد مصطفى أحمد مجتبى رسول الله خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه وأزواجهم مطهرات المؤمنين والمؤمنات وأمهات الملة إسلام ودين امت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ ومحبانہم وغلامانہم وخادمینہم وفدایان واسبان ومحافظان لأہل بیت المقربین والمؤمنین والمؤمنات الاسلامیۃ العالمیہ فی البلدنا وفی کل بلاد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. هذا أول أسبوع الشهر العالي المقدس المحرم الحرام في هذه سنة الجديد 1443. هذا مقدس أيام ومقدس للعبادة ولذكر الله تعالى سبحان رب ذو العرش العظيم، ولذكر انبیاء والمرسلین وذکر نبی محمد مصطفى رسول اللہ خاتم النبیین وذکر اہل بیت امہات ملت امت محمد رسول اللہ مؤمنین والمؤمنات وذکر اہل بیت محمد مصطفى رسول اللہ امام الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ ومحبانہ واصحابہ مقربین
ولذكر آلهم وأهل بيت وأزواجهم وأمهاتهم وآبائهم أولين وصاحبهم الحرمين الشريفين بلد الإسلام والعرب والعالمية الإسلامية. مرحبا بكم، أهلا وسهلا، كل عام وأنتم بالخير والعافية. نحمد نشكرك بتوفيقك سبحان الله تعالى ربنا رب العالمين. وأتانا هذا سنة جديدة والأيام وشهور المحرم الحرام، بدأنا بذكر الله ورسوله وذكر أهل بيته مقربين وأصحابه مقربين على صراط الله وسبيل الله وسبيل الرسول، صراط دين الله الإسلام المبين، من نصر من الله والفتح قريب مجيب بالفضل الله تعالى دائما وأبدا. اللهم بارك لنا هذه الأيام المباركة المقدسين للعبادة ولسعادة ولسعيدة بالعافية بالأمن بالشفاء من كل المريضين، ونعوذ بالله من كل قحط والوباء والأمراض والمريضين والشر الفتنة فساد المشركين حاسدين عدو دين الإسلام، ونعوذ بالله من كل مفسدين مشركين كافرين من كل عدونا وعدو الدين الإسلام على سبيل الله، سبيل أهل بيت، سبيل محمد رسول الله، سبيل الله رب العالمين، سبيل الأنبياء والمرسلين، سبيله القديم والجديد من قرن الأولى والأعلى الدين الإسلام الحق مبين. الحمد لله رب العالمين. نحن بدأ بالكلام في الأردوية العالمية الإسلامية من المملكة الإسلامية جمهورية باكستان. الحمد لله رب العالمين. لبلغنا وكل برنامجنا الشهر المحرم المقدس العالي الأولى، شهر الجديد، السنة الهجرية النبوية، محمد رسول الله إسلامية العالمية 1443. العنوان والموضوعات القديمة الأحاديث والنباء والأخبار والبيان المفصلات القيمات ومقيم على صراط سبيل دين الإسلام والحكم والمبين بتوفيق الله سبحانه وتعالى. الحمد لله رب العالمين. اللهم اجعل لنا وجعل للمؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات الأخوة الإنسانية العالمية في كل بلاد المسلمين العالمية، في كل الشرق الأوسط وفي كل مغرب وشمالين وجنوبين على الأرض المقدس من فضل المقدس ذو الإكرامين ذو الأنعام بالرزق والعافية والهداية بكل خلوص وبالنية الخالصة ودين الله ولسبيله وسبيل رسوله وسبيل أهل بيته، سبيله أولياء الله المقربين، سبيل دين الله الإسلام القرآن الفرقان الحميد. الحمد لله رب العالمين. جعل لنا هدايا صراط المستقيم ونفع العلوم العلم الحكمة من لدنك سلطان نصر من الله فتح مبين دائما وأبدا في حياتنا بكل عام بكل سنة بالأيام بلغنا بكل شهور المقدسين والأيام والعلم والإعار بالعافية والشفاء برزاق المحبة خلوص، وتقبل الله منا ومنكم ومننا ومن كل إخوان المؤمنين مؤمنات المسلمين المسلمات في كل بلاد الإسلامية العالمية بالخلوص بالنيات والأعمال الصالحة ودعاء المقربين ودعاء بالرزاق بالتوفيق، وعفو عنا وعننا وعنهم وعن المؤمنين والمسلمين بكل ذنوب وخطأ سر وإعلان وظاهر وباطن وقف وكل جهالة ومن كل دلالة. نعوذ بالله من كل دلالة جلالة ومن كل جهالة ومن كل فتنة والفساد. الحمد لله شاكر عليكم شاكرا لك يا رب ذو الجلال والإكرام ذو الفضل العالمين. الحمد لله رب العالمين. ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. الحمد لله رب العالمين. تفضل
يا أيها الإخوان المقربين محسنين أئمة الإسلام مشايخين المبلغين علماء والحكماء والأمراء المسلمين البلد المسلمين أصدقائنا أحبائنا من أقرابنا ومن مسلمين ومؤمنات البلاد الإسلام والبلدنا المملكة الإسلامية الجمهورية الباكستان لكل البلاد والأمن والسلامة والعافية والشفاء. هذه شهر المحرم الحرام المقدس، جئت ما شاء الله من كل المبارك والسلامة والعافية، الحمد لله رب العالمين. سبحانك ربنا العزة عما يصفون وسلام على المرسل والحمد لله رب العالمين. مرة ثانية إلى لك في البلاغ والبيان المفصل قيم وفي البيان المبين على صراط الله دين الإسلام القرآن الحكيم ودين محبان الإسلام من محمد رسول الله وأهل بيته وأصحابه محبين إن شاء الله تعالى بكل العنوان والموضوعات والتفصيلات، بيان الصدق والحق على الإسلام وحقنا وحقكم وحق علينا وعليكم وعلى كل المؤمنين والمؤمنات الصادقين شهداء دين الإسلام مؤمنين والمؤمنات مقربين مشايخ العلماء والمقربين والمحافظين البلد المسلمين والمؤمنين والمؤمنات. نحمد ونشكرك يا رب ذو الجلال والإكرام. الحمد لله رب العالمين. وما توفيقنا وصلاتنا وحج وزكاة والعمرة وكل هذا سعينا لدين الله لسبيله لله رب ذو العرش العظيم. نحمده ونستعينه ونستغفره دائما وأبدا، وإن شاء الله تعالى هو تباركت وذو الجلال والإكرام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. صدق الله مولانا رب ذو العرش العظيم حاكم الحاكمين. آمنا بك دائما وأبدا لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك والملك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد أحمد مجتبى خاتم النبيين صاحب المقام المحمود صاحب الشفيع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات المخلصين في دين الله الإسلام على صراط الله دين الإسلام الحق المبين من توفيق من فضل الله رب ذو العرش العظيم. الحمد لله رب العالمين. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأمهات المؤمنين ومن صلى عليهم دائما وأبدا في كل صلاة والسلام وجلوس وقيام والمجالس وفي كل قعود وفي بين الإخوان والمواطنين والمؤمنين والمؤمنات وعلى النبي وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى المرسلين أولياء الله الصالحين وعلى آبائنا الأولين وآخرين وآبائنا الأولياء الله الصالحين وعلى آباء الأنبياء والمرسلين والحمد لله سبحان الله تعالى رب العالمين رب ذو العرش العظيم. اللهم صل وسلم بارك على سيدنا ومولانا محمد أحمد المجتبى خاتم النبيين وأمهات المؤمنين ملة أبي محمد ومحمد المصطفى وأهل بيته مقربين مطهرين مطهرات وأهلهم وعليهم وأحبائهم وأصدقائهم وأصحابهم مقربين مرسلين وأنبياء مرسلين والملائكة المقربين كما صليت وباركت تباركت وآتيت الدرجات الأولى عالية في العالمين وكما باركت على إبراهيم عليه الصلاة والسلام وعلى آله وآبائهم وأنبياء والمرسلين إلى يوم الدين. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك على حميد مجيد. اللهم اجعل لنا
إخوة والإنسانية المدد والتعاون والمحبة بالخلوص النية الأعمال الصالحة بالأمن والأمن والعافية بين الإخوان المسلمين العالمين العرب والعجم بكل بلاد بالأمن والأمن والعافية. وجعل لنا نصر من الله فتح قريب، وجعل لنا دائما وأبدا نصر من الله فتح مبين ومدد ونصر من الجنود كالملائكة مقربين. سبحانك ربنا رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وجعل لنا التوفيق الكامل. رب اجعلنا مقيم صلاتنا ومن ذرياتنا وأهل بيتنا وعائلتنا وإخواننا المسلمين والمؤمنات مؤمنين ومؤمنات بالكل خلوص الإنسانية أدب والاحترام على طريق صراط الله دين الإسلام والقرآن الكريم وعلى سنة محمد رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين دائما وأبدا. وتقبل دعانا صلاتنا قيامنا جلوسنا وقعودنا وبلاغنا وسعينا بكل أوقات والشهور المقدس ليل ونهار. نحمد نشكرك ذو الفضل العظيم رب ذو العرش العظيم. اللهم آتنا في الدنيا حسنة بكل نصر من الله فتح مبين قريب إنك أنت ذو الفضل العالمين. وربنا آتنا والآخرة الحسنة بالنصر من الله فتح مبين. وقنا عذاب النار وجهنم عذاب جهنم وقنا عذاب غضبك وبكل شر وشرور أنفسنا سيئات أعمالنا ومن كل شرور الشياطين إبليسين ملعونين منافقين مفسدين والحاسدين بكل مكان وكل بلاد الأمن والأمن في البلاد المسلمين للمدد والتعاون والنصر من الله فتح مبين. نحمد نرجوك بالحق على صراط المستقيم بحق إنك على كل شيء قدير آمين يا رب العالمين. دوستو، تمام اہل وطن اخوان الاسلام العالمیہ الاسلامیہ عالمیہ و تمام خواتین و حضرات سامعین ناظرین مقربین من معززین محترمین خواتین و حضرات دیکھنے والے معزز خواتین و حضرات سننے والے معززین و خواتین و حضرات تمام اہل وطن کے بہنوں بھائیوں اقرباء دوستوں ہم وطنوں مسلمانوں تمام اہل بلاد المسلمین و بلد مملکت اسلامی جمہوریہ پاکستان. یہ بہت ہی زیادہ پورے سال کا ابتدائی مہینہ اور بہت ہی اعلیٰ مقام المقدس توقیر و تعظیم و توقیر دین اسلام قرآن الکریم نبی محمد و اہل بیت و اصحابہ و مجاہدین دین ملت اسلام و یہ تمام کے لیے عزت و احترام وقار ضیاء شان ذی المقرمین کا مقدس مہینہ ہے. 1443 ہجری نبوی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ اللہ علیہ الاسلامیہ عالمیہ کا کیلنڈر کا یہ نیا سال شروع ہو چکا ہے اور المحرم الحرام المقدس عالی مقام کا پہلا ہفتہ شروع ہو چکا ہے جو آج 1 محرم سے 9 محرم الحرام اور العاشورۃ المحرم الحرام یعنی 10ویں محرم کا آ چکا ہے الحمدللہ رب العالمین. تمام اہل اسلام مسلمان مومنین مومنات مقرب بزرگ علماء اور اہل ہم وطن تمام اسلام کو یہ دعوت دیتا ہے کہ اس مہینے کی تحریم تقدیس احترام کریں. اس کے لیے ہم لوگ اپنی عبادات نماز روزے اس مہینے کے اندر نوافل عبادتیں سنت عبادتیں قرآن پاک کی تلاوت کریں پڑھیں سوچیں سمجھیں عمل کریں. اپنے اہل احباب گھر والوں کو بال بچوں کو اہل وطن کو اہل شہر کو تمام کو دین اسلام کی کھلم کھلا آزادی کے ساتھ تقدیس اور احترام کے ساتھ ادب و احترام
خلوص نیت، سچائی کے ساتھ، صدق دل کے ساتھ، صدق نیت کے ساتھ دین اسلام کے حق ہونے کا، اس کے حق رستہ ہونے کا، حق باتوں کا ہم اہتمام کر کے تمام محافل کے اندر، مساجد میں، اہل گھر میں، مدارس میں، جامعات میں، یونیورسٹی میں، ایوانوں میں، سرکاری ایوانوں میں، جہاں بھی یہ تقاریب کریں بڑے ادب احترام سے کریں. اس مہینے کی، دنوں کی، رات کی تقدیس اور حرمت کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اور نبی پاک محمد مصطفیٰ کی بیشتر سینکڑوں احادیث میں ملتا ہے. اور اس کا احترام آج سے نہیں، 1400 سال، 1500 سال سے نہیں، ہزاروں سالوں سے، لاکھوں سالوں سے تمام انبیاء علیہ السلام نے یہ عاشورے کا دن، عاشورے محرم کا مہینہ، اور یہ 9 محرم الحرام اور 10 محرم الحرام کے دنوں کو بہت مقدس اور اللہ تعالیٰ کی رحمت، مغفرت، شفا کرنے والا دن اور رات فرمائے ہیں. اس لیے ہم کو زیادہ سے زیادہ عبادات، ذکر الہی، خوف خدا کے اندر اس کی اطاعت، بندگی اور توقیر و عظمت اور تعظیم و ادب کے ساتھ اس کے انبیاء مرسلین اور خصوصاً خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ اور ان کی امہات الازواج مطہرات جو امت محمد کی مائیں ہیں، مقدس ہیں، ان کے اصحاب اولیاء ہیں، اہل بیت مقرب ہیں، جو تمام اللہ تعالیٰ، نبی، دین اسلام بمطابق قرآن الکریم، فرقان الحکیم، جو تمام جنتوں کے مالک سردار ہیں، ان کے اہل و بیت، آل اولاد اور ان کے تمام ائمہ، امام المقربین، امام المہدیین، امام الروح اللہ الامین، تمام پر لاکھوں کروڑوں اللہ تعالیٰ درود و سلام دے صبح شام، ہر وقت، ہر مہینے میں، اور ہماری زندگی میں اس کی برکت، رحمت اور عطاعت عطا کرے. ہمیں بھی بندگی اور ان سب کی غلامی اور ان سب کی خادمیت عطا کرے، توفیق، صحت عطا فرمائے، تاکہ ہم دین اسلام کی اور اللہ تعالیٰ کے احکامات، نبیوں کے احکامات، اہل بیت محمد مصطفیٰ رسول اللہ اور ان کے اہل بیت اقراب کی تعلیمات، سیدھے راستے کے اوپر عمل درآمد کرتے ہوئے عمل کریں، اور اللہ تعالیٰ ہم کو ان کی باتوں کی کامل سمجھ بوجھ عطا کرے جو ہم سے غفلت میں، جہالت میں اور گمراہی کے اندر سرزد ہو جاتی ہیں، جو جان بوجھ کر ہوتی ہیں یا غفلت سے ہوتی ہیں، گمراہی کی وجہ سے ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ ان خطاؤں کو، گناہوں کو ہمارے سب کے بھائیوں بہنوں کے، مسلمانوں کے، ہمارے ماں باپ اجداد کے، ہمارے اہل شہر وطن کے تمام ہم وطنوں کے گناہوں کو معاف فرما، سچا راستے کے ساتھ دین حق کی طاقت اور توفیق عطا فرما، تاکہ ہم اس کے سچائی کے عملوں، سچے عملوں پر جن سے تو اور تیرے نبی اور تیرے انبیاء اور تیرے اہل بیت اور مقرب امہات المومنین اور اصحاب رسول، محبان اہل بیت و اہل بیت مقرب راضی اور محبت کرتے ہیں، وہ عمل، وہ توفیق عطا فرما، طاقت کے ساتھ، صحت کے ساتھ، اور مال و دولت، کسب حلال روزی عطا فرما، برکت کے ساتھ ہماری روزیوں میں، رزق میں اللہ تعالیٰ بے بہا برکت اور رحمت عطا فرما. ہمارے تمام بھائیوں بہنوں رشتہ دار مومن مومنان مسلمین کی روزی رزق میں، صحت میں، کسب میں برکت عطا فرما. یا اللہ تعالیٰ تو بہت زیادہ روزی رزق دینے والا، تقسیم کرنے والا، تمام جہاں کے، تمام جہانوں کی مخلوقات کو پالنے والا رب ذو العرش العظیم، مالک الحاکم الحاکمین ہے. ہم اس بات کو تسلیم کرتے ہیں، آمنا باللہ و برسولہ و کتبہ و ملائکتہ، سب پر ایمان لاتے ہیں. آمین یا رب العالمین. اور ہم پر یا اللہ تعالیٰ کرم فرما، فضل فرما، جیسے کہ تو تمام رحمت اللہ عالمین اور کرم کرنے والا، فضل کرنے والا رب العالمین ہے. تو دوستو، جو ضروری بات ہے، اس مہینے کا ضروری پیغام اور مقدس تعلیمات ہیں. محرم الحرام المقدس 1443 میں ہجری نئے سال محمد مصطفیٰ اسلامیہ عالمیہ کیلنڈر کے مطابق آج عاشورۃ المحرم الحرام المقدس ہے. اس حوالے سے خصوصی بیان، خصوصی تعارف اور خصوصی تعلیمات کی توفیق و صدقہ خیرات میں جو حضور پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت اور اہل بیت، اصحاب و محبان اہل بیت و امہات المومنین، ملت دین الاسلام کی جو مائیں، ان کی خیرات اور برکت سے جو ہمیں توفیق عطا ہوئی، الحمدللہ رب العالمین. شکر للہ رب ذو العرش رب العالمین.
نحمد و نستعین و نستغفرک دائما و ابدا۔ تو ہمیں وہ حق ادا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، سیدھا رستے کی بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ لوگوں کو سمجھنے کی توفیق عطا کرے۔ اور یوں تو دنیا میں، پاکستان میں، ایران میں، عراق میں، عرب میں، مشرق میں، مملکت العربیہ سعودیہ میں امام الحرمین ہیں، ہندوستان کے اندر بڑے بڑے معزز علماء مقربین ہیں، پاکستان میں بڑے بڑے سینکڑوں علماء، جید علماء، مقربین، معظمین، بزرگان دین، اولیاء اللہ موجود ہیں، الحمدللہ ہر جگہ موجود ہیں۔ لیکن جو یہ عوامل اور جو فرائض و سنت ہیں، نوافل ہیں، اس محرم الحرام کی تقدیس، توقیر، تعظیم کے لیے اہل بیت اور مقربین نبی محمد کے گھرانے اور ان کے آل اولاد، ازواج مطہرات کی جو امت کی مائیں ہیں، ان کی تقدیس، تحریم، عظمت کے لیے اور اللہ تعالیٰ کی ذکر اور بڑائی کے لیے ہمیں جو حق حاصل ہے اور جو ہمیں حق ہے کہ ہم وہ بیان کریں کھلم کھلا، آزادی کے ساتھ، مسلمانوں کے لیے، اہل اسلام کے لیے، تمام اسلام والمسلمین، تمام ملکوں کے اندر، اپنے ملک کے اندر، اپنی مملکت کے اندر، الحمدللہ انشاءاللہ تعالیٰ، تاکہ لوگوں کو پتہ لگے دین اسلام کیا ہے، اور جو منافق اور جھگڑالو اور فتنہ فساد پھیلانے والے جاہل علماء، جاہل مفکرین یا جاہل بزرگان دین، مرشدین بنے ہوئے، ان کے منہ کالے ہوں، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے اور ان کو بھی توبہ طائب ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور اسی طرح جو ہمارے ملک، اسلامی ملکوں میں، ہماری اسلامی مملکت اسلامی جمہوریہ پاکستان میں جو گمراہ کن، فسادی، جھگڑالو، جاہل حکمران ہیں، کسی محکموں میں، اعلیٰ و ادنیٰ، بڑے چھوٹے ایوانوں میں، صدارت میں، وزارت میں، وزارت عظمیٰ میں، محافظین، پاسبان، یعنی عسکری میں، اس وطن کے محافظین کے اندر، ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے اس مہینے کی تقدیس اور احترام کرنے کی، اور مسلمانوں کا ادب احترام کرنے کی، اللہ تعالیٰ کی بڑائی، حمد و ثنا بیان کرنے کے، حق سے سننے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کو ہدایت عطا فرمائے تاکہ وہ بھی توبہ طائب ہوں، اور ملک و قوم کی اس ملک، قوم، دین اسلام اور ملت اسلام، ملت امت محمد مصطفیٰ، خادمین حرمین شریفین و خادمین اہل بیت المقربین، ان کا ادب احترام کریں، ان کی حقوق کی پاسداری اور حفاظت کریں، ان کی مدد فرمائے، ہر معاملات میں تعاون کریں، ہر قسم سے، ہر وقت، ہر لحاظ سے، ہر جگہ یہ ایک ڈیوٹی ہے محافظین وطن مملکت اسلامی جمہوریہ پاکستان اور تمام بلاد المسلمین کے محافظین، فوج، پولیس، تمام سرکاری اداروں پر فرض ہے کہ وہ خادم بن کر دین اسلام، مسلمانوں کی ملت امت محمد کے مسلمانوں کی اور دین اسلام کے محافظین، پاسبان، فدایان اسلام کی مدد فرمائے اور توقیر کرے، عزت کرے، اور ان کی باتوں کو سمجھے اور اپنی زندگی میں رائج کریں۔ یہ ہم پر حق ہے، اور یہی حق ہے جو ہمیں حضرت سیدنا عالی مقام امام حسن ابن علی ابو طالب علیہ الصلاۃ والسلام و امام الحسین ابن علی ابو طالب علیہ السلام، دونوں شہزادان، یعنی تمام ملت اسلام محمد مصطفیٰ کے جنتوں کے مالک اور سرداروں نے ہمیں ہدایات فرمائی۔ ان کی تعلیمات میں بہت بہت لاکھوں کروڑوں بیش بہا قیمتی خزانے اور تعلیمات کے علم و ہنر کے خزانے چھپے ہوئے ہیں، جن سے ہم اللہ بہراور ہیں اور دور ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کی ہمیں عقل، تمیز، ادب، احترام دل سے قبول کرنے کے لیے تعلیمات اور صحت، عمر اور روزی رزق میں اضافہ کر توفیق عطا فرما، تاکہ ہم ان کا حق ادا کر سکیں اور ان سے اپنے اوپر رحمتیں تیرے وسیلے، ان کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ رب العرش العظیم ذو الفضل العالمین سے ہم کچھ مانگ سکیں اور لے سکیں، اور اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں لینے کی، مانگنے کی اور ہمت، توفیق، ادب، احترام عطا فرما۔ ثم آمین۔ اللہم صلی وسلم بارک علی سیدنا محمد وعلی آل محمد۔ تو بات ہو رہی تھی کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ، علی مجتبیٰ، امیر المومنین، المومنات العالمین، حجت الاسلام، حجت دین اللہ الصراط المستقیم، وسیع اللہ، وسیع المؤمنین، وجیع اللہ، و تمام دنیا کے شیروں کے شیر، اور اللہ تعالیٰ کی مقدس تلوار، سیف
لا فتح اللہ علی اللہ سیف ذوالفقار. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تلوار علی مرتضیٰ کی وراثت اور ملکیت میں عطا فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت علی علیہ السلام کے ہاتھوں سے کی مقدس برکت سے اس تلوار کو فرمایا کہ یہ اللہ رب العرش العظیم کی تلوار ہے. حضرت علی کو اللہ تعالیٰ کی تلوار سیف اللہ کا لقب ملا. اللہ اللہ سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ کے رب العالمین جس کے کل جہاں کائنات محتاج فقیر ہے، اس کے ہم محتاج ہیں، فقیر ہیں، اس کے ہم حقیر بندے ہیں، اسی سے سوال کرتے ہیں، اسی کی بات کرتے ہیں. اس رب العالمین نے فرمایا علی جو ہے یہ میری تلوار ہے. اللہ اللہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر. اور علی کے اہل اولاد اللہ تعالیٰ کے منتخب کردہ، جس طرح اللہ نے 1,24,000 پیغمبران خداوند قدوس دنیا میں بھیجے، اور 1,24,000 کتابیں مقدس بھیجیں، لوح محفوظ بھیجیں، اور صحائف بھیجے، اور نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ام الکتاب تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام اجمعین کی کتابوں کی ماں مقدس کتاب بھیجی. اس کے مالک وارث، اس دین کے صراط کے، اللہ کے دین کے، اللہ کی ہدایت کے مالک وارث بنایا محمد مصطفیٰ صاحب الاولاق سید الانبیاء امام الانبیاء والمرسلین والحمد للہ رب العالمین. تو اس کے وارث آگے اہل بیت ہیں. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الحسین منی و انا من الحسین. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ معروف اور بہت مقدس بیان اور حدیث قدسی ہے، جس کو دنیا کے ہر مومن، عالم، فاضل، فقیم، فلاسفر، مفتی اس چیز کو مانتے ہیں. کوئی فرقہ اسلام میں ہو یا غیر اسلام میں ہو اس حدیث سے غیر متعارف نہیں ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت علی علیہ السلام کو کہا یہ میری تلوار ہے، تمام تلواروں میں سے یہ میری تلوار ہے. پھر نبی محمد مصطفیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ایک جنگ میں جب مدد کے لیے سب صحابہ کو سب کو اکٹھا کر کے فرمایا کہ فلاں قلعہ ہم نے خیبر کا قلعہ فتح کرنا ہے، تو کون ہے جو نبی کی، اللہ اور اس کے رسول کی مدد فرمائے؟ کیا فرمائے؟ اللہ تعالیٰ رب العالمین اس کے دین القرآن اور اس کے نبی محمد مصطفیٰ امام الانبیاء کی مدد فرمائے گا. وہ آج مجھ سے بہت زیادہ انعام و اکرام اور شاباش اور اعزازات اور بلند مقام پائے گا. آج اس کی ضرورت ہے. تو قلعہ خیبر کو فتح کرنا کوئی معمولی بات نہیں تھی. اس کے اوپر، قلعے کے اوپر ایسے ایسے خطرناک جنات سے زیادہ قوی پہلوانوں کا محاصرہ تھا، اور وہ قلعہ خیبر سینکڑوں منوں ٹنوں سے زیادہ وزن کا وہ خیبر کا دروازہ تھا. وہ قلعہ قدیمی قلعہ تھا، کافروں کا، یہودیوں کا، اسلام اور نبی کے منکرین کافروں کا، جو پہاڑ کے اوپر بنا ہوا تھا، بہت بڑے پہاڑ کے اوپر بنا ہوا تھا. تو اب یہاں پر یہ بات بڑی توقیر، تعظیم اور احترام کے ساتھ، ادب کے ساتھ کی جاتی ہے. کسی کی کوئی گستاخی نہیں کی جاتی، نہ ہی کلام میں اللہ میرے کوئی ایسی لچک یا غلط بات ہو جس سے کسی کی دل آزاری ہو. اس کو مختصر کرتا ہوں اس واقعے کو کہ حضرت علی علیہ السلام نے سب سے پہلے اور سب سے آخر میں اور سب سے پہلے تمام اصحاب رسول، فدایان محمد مصطفیٰ، پاسبان محمد مصطفیٰ، غلامان محمد مصطفیٰ، خادمین محمد مصطفیٰ، محبان محمد مصطفیٰ، اصحاب رسول محمد مصطفیٰ میں سے سب سے پہلے نمبر پر آنے والے مولا علی مشکل کشا حضرت علی حیدر کرار شیر خدا اور سیف اللہ آگے آئے. یہ مقام ہے، درجہ ہے حضور پاک کے بھائی، چچا زاد بھائی
اور حسن و حسین کے والد مقدس عالی مقام ذی الوقار ذی المحسن العالی ذی المحسن الدین الاسلام محسن العظیم ان کا مقام ہے۔ وہ کیوں؟ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب بھی کوئی شخص کسی بات کا فیصلہ کرتا ہے کسی وجوہات کے بنا پر آگے بڑھتا ہے، اگر دنیا کے اندر کوئی ورلڈ وائڈ ورلڈ وائڈ گریٹ کنگ چیمپئن ہے، ریسلر ہے یا سپر پاور ہے، تو وہ سپر پاور کو پتہ ہے کہ میں پوری دنیا میں سپر پاور ہوں۔ اسی طرح ورلڈ وائڈ گریٹسٹ کنگ کو ریسلر کو پتہ ہے کہ میں کنگ ہوں، تو وہ انتھک طاقت اور چیلنج کے ساتھ میدان میں اترتا ہے۔ اس کو پتہ ہے میرے مقابلے میں نہیں کوئی آ سکتا، اگر آیا بھی تو بچھاڑا جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ اور اگر جو لوگ اس کے مقابل اس کے مقابلہ کرنے کے لیے میدان میں آتے ہیں، نکلتے ہیں، چیلنج کرتے ہیں، تو ان کو بھی پتہ ہے کہ ان کے اندر اگر ہمت ہے تو کتنی ہے۔ اول تو کوئی آتا نہیں، اگر کوئی آتا بھی ہے تو اس کو پتہ ہے کہ یہ ہمت اس کے آگے کچھ ہے جو مقابلہ ہو رہا ہے۔ لیکن پست ہونے والے کو بعد میں پتہ لگتا ہے، چیلنج قبول کرنے والے کو بعد میں پتہ لگتا ہے کہ میرے مد مقابل جس کو میں نے چیلنج کر دیا وہ تو بہت بڑی سپر طاقت ہے۔ جس طرح آج کل دنیا میں لوگ سپر طاقتوں سے، سپر ترقی یافتہ ممالک سے، ان کے سربراہوں سے، ان کی سیاست سے، ان کی غلط جو بھی پالیسی ہے اس سے پوری دنیا، قوم، تمام ممالک ڈرتے ہیں، چھوٹے ممالک، غریب ممالک ڈرتے ہیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ارشاد فرمایا تھا کون ہے جو اللہ تعالیٰ رب العالمین اور اس کے آخری نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین اسلام کے لیے، اللہ تعالیٰ کے لیے، اس کے نبی کے لیے، اس کے دین حق اسلام کے راستے پر مدد کرے گا، کون ہے ایسا؟ تو کسی نے ہاتھ نہیں اٹھایا، کسی نے آگے بڑھنے کی طاقت نہیں تھی۔ کیوں؟ وہ اس وقت علاقے کے مقامات کے عرب و عجم کے پرانے رہنے والے، ان کے آباء و اجداد اس علاقے کے ہر چیز کے واقف تھے، جانتے تھے کہ جو قلعہ خیبر کے اوپر بڑے بڑے جنات سے زیادہ طاقتور انسان محافظ کھڑے ہوئے ہیں، ان سے مقابلہ سینکڑوں ہزاروں فوج کے سپاہی نہیں کر سکتے۔ وہ ایک ایک ہاتھ میں سینکڑوں ہزاروں فوجوں کو اٹھا کر کچا چبا کے کھائے تھے جنات کی طرح۔ تو ایسے خطرناک لوگوں سے مقابلہ کون کرے گا؟ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم محمد مصطفیٰ کو تو معلوم تھا، ان کو تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیے ہوئے تمام علوم، علم و حکمت، قرآن پاک اور بشارتیں، خوشخبری اللہ تعالیٰ نے سنائی ہوئی، سمجھائی ہوئی، قرآن سارا سمجھایا ہوا۔ ان کو تو پتہ تھا کہ علی کے علاوہ کوئی نہیں نکلے گا، لیکن آپ نے پکار کر نہیں کہا یا علی تو میری مدد کر۔ کیوں؟ ان کو پتہ میرا چھوٹا بھائی ہے، پھر آپ کے گھر کا جوائی، آپ کا داماد، آپ کا بیٹا، کتنے مرتبے حضرت علی کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رشتہ داری قرابت کے اندر، پھر حسنین کے والد محترم، پھر دین اسلام کی حجت، اللہ کے ولی کامل، اللہ کی سیف تلوار، تمام دنیا کے شیروں کے شیر، خدا کا شیر، جس کو لقب ملا کہ یہ اللہ کا شیر ہے، اور جس کو لقب ملا یہ اللہ کی تلوار ہے، وہ کیسے خاموش رہ سکتا ہے جب اس نے دیکھا کہ اگر میں نے کچھ دیر اور حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، ایک جگہ انہوں نے اپنے بیان میں لکھا کہ اگر میں نہ کہتا تو بڑے بڑے اصحاب رسول اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم رو پڑتے، گریہ گزاری کرتے، تو میں نے ان کی آنکھوں میں آنسو آنے سے پہلے کھڑے ہو کر نعرہ مارا، نعرہ تکبیر اللہ اکبر۔ اسی لیے نعرہ تکبیر اللہ اکبر مشہور ہے، یہ حضرت علی کی سنت ہے، نعرہ تکبیر اللہ اکبر کہنا۔ اور کھڑے ہو گئے جوان مردی کے ساتھ، کہا یا رسول اللہ، آپ پر میرے ماں باپ، تمام دین دنیا، تمام زندگی فدا ہو، یا حبیب اللہ آپ اشارہ تو کریں، میں حاضر ہوں۔ تو حضرت علی علیہ السلام کھڑے ہو گئے، حضرت علی علیہ السلام کھڑے ہو گئے اور حضور پاک کی قدم بوسی کی۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا ہاتھ تھام کر، بازو تھام کر کھڑا کر دیا، جس طرح کسی کو ون کا، فاتح کا خطاب دیتے ہیں، جب کوئی جیت جاتا ہے اس کا ہاتھ بلند کر کے اس کو ہار پہنا کر کھڑا کر دیا جاتا ہے کہ یہ جیت چکا ہے، یہ ون ہو گیا، اس سے زیادہ مقابلہ کرنے والا دنیا میں کوئی نہیں آیا اور نہ کوئی آئے گا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں میں پھر بھی خوشی سے بے انتہا آنسو نکل آئے
کہ میرا علی شیر خدا اللہ کی تلوار کھڑا ہوا. سبحان اللہ، کہیں سبحان اللہ، الحمدللہ، ماشاء اللہ. درود ہوں لاکھوں کروڑوں حضور پر، آپ کی امہات پر، آپ کے اہل بیت پر، حضرت علی پر، حضرت علی کے ماں باپ پر، حضرت علی کے اہل بیت پر، امام مہدیین، متقین، اولیاء اللہ، صالحین پر. یہ مقام حضرت علی کا. حضور پاک تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ سارے صحابہ رو پڑتے. یہ بات کافروں تک، یہودیوں تک بھی پہنچ جاتی، دشمنان دین تک بھی پہنچ جاتی. وہ کیا سمجھتے، کیا دین اسلام میں کوئی مائی کا لال پیدا ہی نہیں ہوا ایسا مقابلہ کرنے کے لیے؟ وہ ہاں بھی نہیں کر سکا وہ. تو حضرت علی فرماتے ہیں مجھے تو معلوم تھا میں نے یہ فتح کر لینا تھا، فتح کر لیا. حضور پاک اشارہ کرے اور یہ میں فتح نہ کروں. فرمایا تاکہ ان کی تسلی ہو مسلمانوں کی، اصحاب رسول کی، اولیاء کے، اہل بیت کی، ان کے اندر ہمت بدے. جب میں نے مقابلے کے لیے کھڑے ہو کر کہا نعرہ تکبیر اللہ اکبر، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ میں حاضر ہوں، لبیک یا رسول اللہ میں حاضر ہوں، حکم کریں، اشارہ کریں، کس کو فتح کرنا ہے، کون سی جگہ کو فتح کرنا ہے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں شدت سے آنسو آ گئے. اللہ اکبر، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. تو حضور پاک روتے روتے حضرت علی علیہ السلام کو سینے کے ساتھ لگایا، آپ کے ماتھے کا بوسہ لیا، حضرت علی کے ہاتھوں کا بوسہ لیا، پیار کیا اور بڑے خوشی سے کہا ہاں علی مجھے یہی امید تھی. دیکھیں اس بات کا جواب بھی دے دیا کہ مجھے یہی امید تھی کہ علی ہی یہ کام کرے گا اور کوئی نہیں کر سکتا. اللہ اکبر، سبحان اللہ، صلی اللہ علیہ محمد. کہتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بس اشارہ کیا تھا، حضرت علی گھوڑے پر، اپنے مبارک گھوڑے پر، مقدس گھوڑے پر سوار ہوئے اور پہاڑ پر چڑھ گئے. اور وہاں پر بڑے بڑے خطرناک، جو جنات سے زیادہ خطرناک پہلوان تھے. آپ نے کبھی دنیا اسلام کے اندر علماؤں نے، قاضیوں نے، مفتیوں نے، ائمۃ المشائخ نے یہ واقعے کو سنایا ہے؟ کبھی تفصیل سے کتابوں میں، عربی کی تواریخ میں پڑھا اس واقعے کا متن کیا ہے، مقصد کیا ہے اور اس کی تفصیل کیا ہے؟ نہیں پڑھتے نا ہم لوگ، کیونکہ دین اسلام سے بہراور ہیں، دور ہے، بھاگتے ہیں، دوڑتے ہیں اللہ رسول کی باتیں سننے سے، قرآن پڑھنے سے، اہل بیت کی ذکر اذکار نصیحتوں کی ذکر سننے سے بھاگتے ہیں. تو پھر ہم لوگ گمراہ تو ہونا ہی ہے. ہم نے کافروں، یہودیوں، مردودوں اور شیاطین کا غلام تو بننا ہی ہے. خدا معاف فرمائے، آمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ، اللہم صلی علی محمد. حضرت علی علیہ السلام نے بتاتے ہیں کہ ابھی تلوار خدا جس کو کہتے ہیں سیف اللہ، السیف ذوالفقار، وہ بھی میان میں ہی تھی. آپ گھوڑے سے چھلانگ مار کر پہاڑ کے اوپر چڑھ گئے تو وہ جنات کو جب پتہ لگا علی آ رہے ہیں، حضرت علی آ رہے ہیں، تو وہ قلعے کے اندر چھپ گئے، ڈر گئے. حضرت علی نے چھلانگ مار کر دروازے کو ایک دھاپڑ مارا، جیسے جھاپڑ مارتے ہیں، تو وہ خیبر کا قلعے کا دروازہ کانپنے لگ گیا. آپ نے دوسرا بازو مارا اور اکھاڑ لیا. سینکڑوں من ٹن وزنی، یہ تھا قوت حیدر کرار، بازو کرار میں طاقت، جس نے پورے قلعے کا، خیبر کا دروازہ بغیر توڑے اکھاڑ لیا. ایک دھاپڑ سے ہلا دیا، دوسرے دھاپڑ میں پنجے سے حضرت علی علیہ السلام نے اٹھا لیا اور وہ مارا اٹھا کے پہاڑی سے، چکنا چور ہو گیا در خیبر کے قلعے کا دروازہ جو ہے. تو وہ قلعہ کو چھوٹا سا مکان تھوڑی تھا، 2-2.5 مرلے 10 مرلے کنال کا، بہت بڑا قلعہ ہوتا ہے. آپ نے قلعے تو دیکھے ہوں گے، تواریخی قلعے، مغلوں کے قلعے دیکھے نا جی، دیو جنات اس کے اندر رہتے ہوں گے. بڑے بڑے قلعے جس کے اندر لاکھوں کروڑوں کی فوج افواج رہ سکتی ہے، اسلحہ خزانے رہ سکتے ہیں، مجاہد رہ سکتے ہیں. تو وہ قلعے کے اندر حضرت علی علیہ السلام جب داخل ہوئے تو بڑے بڑے جنات تھر تھر کانپنے لگ گئے. بڑے بڑے جنات تھر تھر کانپنے لگ گئے. حضرت علی نے جب سیف اللہ ذوالفقار کو ہاتھ لگانے کی کوشش کی تو جنات سجدے میں گر گئے. سارے جو وہاں کے محافظین تھے سجدے میں گر گئے. انہوں نے کہا یا علی، نہیں نہیں نہیں، ہم آپ کو مانتے ہیں، آپ مولا ہیں، آپ ہماری مشکل کو آسان کر دیں. ہم مسلمان ہوتے ہیں. تمام جنات، تمام محافظ، جن کے متعلق میں اگلے واقعے میں بتاتا ہوں کہ وہ
جو محافظین تھے وہ کس قسم کے تھے، تاکہ آپ کو اس چیز کا پتہ لگ جائے کہ حضرت علی شیر خدا، شیر رب العالمین اور سیف اللہ رب العالمین کیوں کہا جاتا ہے۔ عرب و عجم میں، دنیا جہاں میں کافر، یہودی، مردود، مسلمان، حتیٰ کہ مسلمان بھی مذاق اڑاتے ہیں حضرت علی اہل بیت کا، امام حسن حسین کا، اور یہی تباہی بربادی یزید مردود لعین نے کی، رہتی دنیا تک اس پر شیطان کی طرح، مردود کی طرح لعنت پڑتی رہے گی کہ ایک مسلمان کلمہ گو ہو کر، صحابی رسول کا بیٹا ہو کر، عرب میں سے ایک رشتہ دار قرابت والا ہو کر، ملت اسلام کا پاسبان محافظ ہو کر، حضرت امام حسن و حسین کی بیعت نہیں کی، ان کے آگے جھکا نہیں، اسلام اور اللہ رسول کے دین کا انکار کیا، اور ملونی اور شیطانیت دین کا یعنی پرچار کیا، اور اپنی بادشاہت، حکومت، ناپاک حکومت اور ناپاک بادشاہ سلطنت کو منوانے کے لیے لاکھوں اصحاب رسول اور فدایان علی اور امام حسن و حسین کی اہل بیت کو شہید کیا۔ یہ تھوڑا سا کوئی معاملہ نہیں ہے، کائنات، پوری روئے کائنات کا اسلام کی آمد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ ایسا واقعہ ہے کہ پوری روح کائنات، ارض مقدس کائنات کی رونگٹے کھڑے ہو گئے، اور جناب علی ایک دنیا اسلام کا نیا دور شروع ہوا، جس کو دور کو یعنی ایک دور کو نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے روشن فرمایا، یہ دوسرا دور شروع ہوا جو حضرت امام حسن اور حسین علیہ السلام نے آپ کے اہل بیت کی قربانیوں سے دین اسلام رہتی دنیا تک روشن رہے گا۔ یہ ہے مقام حضرت امام حسن و حسین علیہ السلام کا، ابو الحسنین کریمین کا، علی شیر خدا کا۔ تو جب آپ فاتح خیبر بن کر آئے واپس، تو جوش جذبات اتنے تھے کہ جو بوڑھا صحابی بھی تھا، جو چل نہیں سکتا تھا، جو اٹھ نہیں سکتا تھا، جو کھنڈیاں پھڑ کے، چھوٹیاں پھڑ کے اٹھتے تھے، وہ بابے بھی جوان ہو گئے، شیر ہو گئے، کہنے لگے ہمارے درمیان میں علی جیسا شیر نہیں کوئی، مان گئے علی جیسا جوان کوئی نہیں پوری دنیا کائنات میں، کہ اس قلعے کو فتح کر لیا، وہ بھی بغیر تلوار چلائے، بغیر کسی لڑائی جنگ و جدل کے، اور اس کے سینکڑوں جس کے پہلوان جنات سے زیادہ طاقتور جو اس دروازے کو کھولتے تھے، بند کرتے تھے، اس قلعے کے محافظ تھے، ان کو بچھاڑ دیا۔ جب تشریف لائے تو بچے بچے نے روئے زمین کے اس وقت ملت اسلامیہ، فدایان محمد، خادمین محمد، اصحاب محمد نے حضرت علی کے نام کے نعرے لگائے، حضرت علی کے نام کے نعرے لگائے، تکبیر خدا کے نعرے لگائے، یا رسول اللہ کے نعرے لگائے۔ یہ تو بہت مشہور ترین واقعہ ہے جس کو دنیا اسلام، علماء، مفتی، فقیہ سب بھول چکے ہیں۔ تواریخ کی کتابوں میں کیا دیکھ رہے ہو؟ تمہاری اینکوں میں سے، تمہاری کتابوں میں مورخین نے کیا لکھا نہیں؟ مورخین نے لکھ دیا ہوا ہے، تو ہم کو پڑھنا نہیں آتا، نہ عربی، نہ قرآن، نہ دین، نہ دنیا، نہ حقیقت، نہ حق، نہ سچ تاریخ، کسی کو نہیں پڑھنی آتی، نہ سمجھ آتی یہ ہے کیا تاریخ۔ اچھا جی، تو جب حضرت علی علیہ السلام تشریف لائے تو قریب ایک پہاڑی کے اوپر آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے، اور حضرت علی کو وہاں بلایا گیا، جیسے انعام و اکرام دیا جاتا ہے، جو فاتح ہوتا ہے تو اس کو اونچی جگہ پر کھڑا کرتے ہیں۔ اس وقت حضور پاک نے حضرت علی کو اپنے ساتھ کھڑا کر کے دنیا سب سے شاباش لی، دعائیں لی، بزرگ سارے بڈھے جوان ہو گئے، عورتیں جوان ہو گئی، مرد جوان ہو گئے، جو جوان تھے وہ جوانوں کے جوان بن گئے۔ حضرت علی کی بہادری، ایمان، محبت، نبی سے اور اللہ سے محبت دیکھ کر جوان ہو گئے سارے، اور اش اش کرنے لگ گئے، اور خوشی کے آنسو بہانے لگ گئے، اتنے خوش ہوئے کہ کسی نے تالی نہیں ماری، آنکھوں سے آنسو بہائے، اور جس کو کہتے ہیں سر بخم تسلیم ہو گئے۔ تو حضور پاک نے خوشی میں فرمایا یہ مولا علی ہے، اس کو مولا کا خطاب دیتا ہوں۔ یہ حضور پاک نے اس دوران اللہ کے اس برگزیدہ بندہ خدا، ابن ابو طالب، ابن ابو مطلب ہاشم القریش کے وارث، ٹھیک ہے نا، ان کو کہا کہ یہ مسلمانوں کا مولا ہے، مولا علی مشکل کشا ہے، ان کو مشکل کشا کا خطاب دیا نبی پاک محمد مصطفیٰ رحمۃ اللہ عالمین، خاتم الانبیاء، امام المرسلین نے فرمایا یہ مسلمانوں کا مشکل کشا ہے،
اب بتاؤ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی اخلاق اور تعظیم اور توقیر کے ساتھ اور کتنے ادب و احترام کے ساتھ، کتنی محبت اور کتنی بڑی رحمت ہے جو سارے جہانوں کی رحمت ہے، آپ کے منہ مبارک سے، آپ کی زبان مبارک سے، آپ کی شفقت نظر کرم سے حضرت علی کو یہ مقام ملا. ٹھیک ہے نا جی. اب آگے چلتے ہیں کہ حضرت علی کی میں کتنی طاقت تھی یہ آپ کو بتاتا ہوں. نعوذ باللہ من ذالک، میں کیا بتاؤں گا، ہماری ہزاروں پشتے نہیں بتا سکتی حضرت علی کتنے طاقتور ترین دنیا کے کامل نوجوان انسان تھے، اور کتنے قابل ترین اور کتنے برگزیدہ بزرگ اور اللہ کے نبی کے محمد مصطفیٰ کے محبوب ترین بندے تھے. ٹھیک ہے نا جی. اسی طرح تبوک کا واقعہ ہے، یہ غزوہ تبوک کا واقعہ. پہلے غزوہ خیبر کا واقعہ سنایا. اب یہ ہمارے جو اللہ تعالیٰ معاف کرائے، بڑے غور سے بات کو سننا اور اس کو عقل میں لینا، سمجھ میں لینا، ساری زندگی سمجھ بوجھ کر لینا. یہاں حضرت علی علیہ السلام کی تعریف اگر میں کر رہا ہوں تو اس کا مقصد یہ نہ لینا کہ حضرت علی کوئی معمولی چیز تھی یا غیر معمولی چیز تھی، یا کیوں حضرت علی کا ذکر کیا جا رہا ہے. دیکھیں بھائی، حضرت علی ہوں، نبی ہوں، اصحاب ہوں، اہل بیت ہوں، امہات المومنین ہوں، آپ کے آگے اولاد ہو، اصحاب ہو، خادمین ہو، غلام ہو، اولیاء اللہ ہو، جو بھی ہوں، جس کا جو واقعہ حق رستے کے اوپر حقیقت کے ساتھ سجا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ اور اس کے نبیوں کی رحمتیں، فرشتوں کی رحمتوں سے پر نور ہے، وہ واقعہ سنانے میں خدا کی قسم لاجواب لطف آتا ہے، ذوق بڑھتا ہے، محبت بڑھتی ہے. ذکر خدا کہتے ہیں اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب. ہم کس کس آیت کا شکر ادا کریں اللہ تعالیٰ کی ہدایت کا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت و رحمت نزل کرم رحمۃ اللہ عالمین کی ہدایت کا، کہ ہم ان پر ساری عمر درود پاک پڑھتے رہیں، حضور پاک پر، ان کی اہل بیت پر، امہات المومنین پر، ابو الحسنین کریمین پر، ان کی آل پر، مہدیین تک، روح اللہ امین، تمام ائمۃ اصحاب رسول و اہل بیت مکرمین پر درود پاک ہی پڑھتے رہے تو وہ ہماری یہ درود پاک ناکافی رہ جائیں گے. لیکن ان کے عمل و کردار، مقامات، درجات کہیں زیادہ، لاکھوں کروڑوں ہمارے درود سے کہیں زیادہ، ہزاروں کروڑوں گنا زیادہ ہے. الحمدللہ رب العالمین، ماشاء اللہ ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اسی طرح غزوہ تبوک میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام اصحاب رسول کو اکٹھا کر کے ایک بہت بڑے مجمع کے اندر، ہزاروں، سینکڑوں، لاکھوں کہہ لیں، جتنے اس وقت دین اسلام پھیل چکا تھا، لاکھوں کروڑوں مسلمان ہو گئے تھے. غیر ممالک سے بھی لوگ آ کر حضور کے خادم غلام بن گئے تھے، جیسے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کا واقعہ مشہور ہے. آپ جیسے کئی لاکھوں غلام غیر ممالک سے بھی حضور کی خدمت کے لیے بھیک مانگ کر آپ کی خدمت کی توفیق مانگی کہ ہمیں اپنی غلامی میں لے لیں، اپنی خادمیت میں لے لیں یا رسول اللہ، کہ ہم ساری عمر آپ کی خدمت کرتے رہیں. تو تمام اصحاب کو جب اکٹھا کیا گیا، غزوہ تبوک، ٹھیک ہے، وہ جنگ شروع ہونے سے پہلے حضور پاک نے سب کو اکٹھا کیا. فرمایا اے میرے محبان اصحاب، اللہ کے برگزیدہ بندو، مسلمانوں، ملت اسلام و محمد کے جیالو، اٹھو، کھڑے ہو، وقت آ گیا ہے جنگ کا، کفر و باطل کی جنگ ہے، کھڑے ہو جاؤ، اٹھو. سب کٹھے ہو گئے. حضور کے اشارے پر لبیک کہتے سب دنیا اکٹھی ہو جاتی تھی. جیسے حج کے اوپر تمام دنیا کے لوگ حج کرنے کے لیے لبیک کہنا شروع کر دیتے ہیں. تو اس وقت جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حیات مقدس مبارک عالی مقام کی زبان سے نکلے ہوئے لفظ کے جب آؤ، حضور پاک نے صدا دی، بلایا ہے کہ کام ہے، اٹھو، کام کریں اللہ اور رسول کے رستے پر، تو ساری دنیا لبیک کہتے ہوئے حاضر ہو جاتی. کیا فرمایا کہ غزوہ تبوک آ گیا، وہ کفار ہٹ درمی پر کافر ظالم لوگ اتر آئے، اب ان سے جنگ کرنی ہے. لیکن اس سے پہلے حضور پاک نے فرمایا یہ میرا رکا مبارک پہلے اس کے حاکم کو پہنچا دیا جائے. میں نے اس میں لکھ دیا ہے
کہ تو اگر اللہ کے راستے میں اللہ تعالیٰ کو رب العالمین مانتے ہوئے، مجھ کو محمد رسول اللہ احمد مجتبیٰ آخری نبی مانتے ہوئے، قرآن کو دین اسلام مانتے ہوئے اسلام قبول کرے گا تو ہم جنگ نہیں کریں گے، وگرنہ ہم جنگ کریں گے، بھیڑ جائیں گے، دیکھا جائے گا جو ہوگا۔ تو یہ رکا حضور پاک نے اپنے نبوت کے اعلان کے لیے بے بہا بیشتر ملکوں کے حکمرانوں کو بھیجا۔ تو یہ غزوہ تبوک ہونے سے پہلے اس وقت کے جو سردار تھا تبوک کی مملکت یا وہ شہر جو تھا، علاقہ تھا کافروں کا، یہودیوں کا، جن کا بھی تھا، ان کو وہ رکا بھیجنا تھا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ لوگ جنگ کے لیے تیار ہو جائیں، اکٹھے ہو جائیں، تیاریاں کریں، اور ایک شخص آگے بڑھے جو اس رکے کو اس کو دے دے حضور پاک کی طرف سے۔ وہ اس لیے کہ ایسا نہ ہو کہ جنگ کے اندر لاکھوں سینکڑوں بچے بچیاں عورتیں مرد جوان شہید ہوں گے۔ لازمی بات ہے جنگ کے اندر یہ تو خطرہ مول لینا پڑتا ہے۔ تو حضور پاک نے فرمایا یہ میں نے اس لیے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رحمت و برکت اور توکل پر کہ ہو سکتا ہے اس کے دل میں کوئی بات میری اتر جائے اور اللہ اور رسول پر ایمان لے آئے اور وہ خوف کھائے اور مسلمان ہو جائے اور آپ لوگوں کو جنگ نہ کرنی پڑ جائے۔ تو سارے اصحاب ہاتھ جوڑ کر سر جھکا لیا۔ تمام اصحاب رسول، غلامان رسول، خادمین رسول، فدایان مصطفیٰ سر جھکا کر ادب سے کھڑے ہو گئے، منہ سے ایک لفظ نہیں نکالا۔ حضور پاک کافی دیر تک پوچھتے رہے کون ہے آگے بڑھے میرے اس کام کو سر انجام دے، اس رکے کو لے جائے اور اس حاکم کو دے۔ کوئی نہیں بڑھا۔ کافی دیر گزر گئی، ایک وقت گزر گیا، یعنی گھنٹے 2 گھنٹے گزر گئے، یا خاموشی کا عالم تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے تھے۔ یقیناً ایسے موقع پہ آنسو آ جاتے ہیں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے محبان، خادمین، اصحاب رسول، فدایان رسول، غلامان مصطفیٰ، خادمین مصطفیٰ آپ کے ادب احترام اور تقدیس اور تحریم اور حرمت کی پاسداری کرتے تھے۔ اس کے لیے بہتر سمجھتے تھے کہ منہ سے کوئی ایسا لفظ نہ نکل جائے جس سے گستاخی ہو اور اللہ اور اس کا رسول ناراض ہو۔ تو کیونکہ وہ کام کرنے کے قابل نہیں سمجھے اپنے آپ کو، ادب سے اپنا حضور پاک کے آگے سر جھکا کر کھڑے رہے۔ حضور پاک سمجھ گئے تھے کہ تمام اصحاب جتنے بھی میرے یہ کھڑے ہیں اہل اسلام، ان میں کوئی اس میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ میرے اس کام کو کرے۔ تو اس وقت بھی حضرت علی علیہ السلام ابن ابو طالب علیہ السلام نے نعرہ مارا اور کھڑے ہو کر یا رسول اللہ کو لبیک کہا اور حضور کی قدم بوسی کی، فرمایا مجھے یہ کام دیا جائے۔ حالانکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کی قدم بوسی کی، پیار کیا، بوسہ لیا، ہاتھوں کا بوسہ لیا، پوچھا یا علی صبر کر لو، کیونکہ حضور پاک کو تو پتہ تھا کہ حضرت علی نے تو یہ کام کر لینا ہے، کر گزرنا ہے۔ وہ حضور کو نہ معلوم ہوگا اور کس کو معلوم ہوگا۔ حضور نے فرمایا میں نے دیکھنے تو دو کوئی اور آگے بڑھے۔ حضرت علی نے فرمایا بس یا رسول اللہ میں آپ کے لیے حاضر ہوں، کسی کو نہ کہا جائے، جب میں کروں گا تو انشاءاللہ تعالیٰ سب خوش ہو جائیں گے۔ تو حضرت علی نے بار بار اصرار کیا کہ یا رسول اللہ یہ میں کام کروں گا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو وہ رکا مبارک پکڑا دیا۔ حضرت علی نے اس کو اپنے میان میں سیف کے ساتھ رکھ لیا، تلوار کے ساتھ، اور اجازت مانگی۔ سارے اصحاب رسول جو جھکے ہوئے تھے شرم کے مارے اور جھک گئے۔ کیوں؟ کہ ان کو پتہ تھا حضرت علی کے علاوہ کوئی ہم میں ایسا نہیں ہے جواں مرد، شیر خدا اور اللہ کی تلوار، جو باطل قوتوں کا مقابلہ کر سکے۔ تو حضرت علی علیہ السلام اپنے گھوڑے مبارک مقدس پر بیٹھے، حضور پاک سے بوسہ لیا، اجازت چاہی اور غزوہ تبوک کی طرف بڑھ گئے۔ اب یہاں تھوڑا سا یہ بات سنیں، غزوہ تبوک یا تبوک کا علاقہ، ادھر اصحاب رسول کیوں نہیں گئے؟ میں نے آپ کو پچھلے واقعے میں بھی یہ بتایا تھا۔ ہر علاقے کا بھیدی
کسی شہر کا، ملک کا بھیدی، تاریخ کا بھیدی، ان علاقوں کے رستوں کا واقعات و شواہدین میں سے تواریخ کے حساب سے وہاں کے مقامی لوگ بھیدی ہوتے ہیں۔ اب وہ بھیدی کیا تھے؟ بھیدی